بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے مبنی کی تعریف کو پڑھا تھا کہ مبنی وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے آخر پر آنے والی حرکات یعنی زبر، زیر اور پیش کبھی نہ بدلیں بلکہ ہمیشہ ایک جیسی رہیں، ایسے لفظ کو مبنی کہا جاتا ہے۔ مبنی کی ابتداً اقسام جو بیان کی گئی تھیں ان میں سے مبنی کی ابتداً دو قسمیں تھیں، ایک مبنی الاصل ہوتا ہے اور ایک مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے۔ مبنی الاصل وہ ہوتا ہے کہ جس کو بنانے والے نے بنایا ہی مبنی تھا کہ کبھی اس کا آخر بدلے گا ہی نہیں، لیکن مبنی الاصل کے مشابہ یعنی مشابہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے، ہم مثل کہ جو اصل بناوٹ میں بنانے والے نے تو ان کو مبنی نہیں بنایا تھا، لیکن بعد میں وہ مبنی الاصل جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے، ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، ان جیسا ہونے کی وجہ سے ان کو بھی مبنی کہا جاتا ہے۔ یہ کل 8 ہیں۔ ان 8 میں سے جو پہلی قسم ضمیر تھی اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا، اور ضمیر کی تعریف کو بھی ہم نے پڑھا تھا اور اس کی اقسام کو بھی بیان کیا گیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم مبنی الاصل کے جو مشابہ چیزیں ہیں ان کی دوسری قسم کو پڑھیں گے جس کا نام اسم اشارہ ہے۔ اسم اشارہ کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ اسم کہ جس کو عربی زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، یعنی عربی زبان میں جس لفظ کو بھی کسی شے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو اس لفظ کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ھذا کتابٌ، اس کا معنی یہ ایک کتاب ہے۔ اب اس میں لفظ ھذا کا معنی ہے یہ، اس لفظ کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ذالک کتابٌ، اس کا معنی ہے وہ ایک کتاب ہے، تو اس میں ذالک کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے ایک چیز کی طرف، کتاب کی طرف، تو یہ اسم اشارہ ہے، اور اس مثال میں یہ اسم اشارہ ہے کیونکہ ان دونوں لفظوں کو عربی زبان میں ایک شے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اب ایک تو عربی میں وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں، اور ایک وہ لفظ ہوتا ہے کہ ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی طرف اسم اشارہ کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے اسم اشارہ کے ذریعے عربی زبان میں اس کو مشار الیہ کہتے ہیں، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے ھذا کتابٌ، ذالک کتابٌ، اس مثال میں ھذا کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے تو یہ اسم اشارہ، اور کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو یہ مشار الیہ۔ ذالک کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے اس کا معنی وہ ہے یہ اسم اشارہ، اور کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو یہ مشار الیہ۔ اب ان مثالوں میں جیسے یہ لفظ ھذا ہے یا لفظ ذالک ہے، یہ اسم اشارہ ہے اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہیں، یعنی مبنی الاصل جیسے ہیں، یہ ان کا آخر کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اب ھذا کے شروع میں جتنے الفاظ تبدیل کر دیں، جتنے عمل اس کے تبدیل کر دیں، اس ھذا کا بھی آخر تبدیل نہیں ہوگا اور ذالک کا بھی آخر تبدیل نہیں ہوگا۔ پچھلے سبق میں ہم نے جب مبنی کی تعریف بیان کی تھی تو تعریف کو بیان کرتے ہوئے ہم نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ تھے مبنی وہ لفظ ہوتا ہے، یعنی بجائے وہ اسم کے ہم نے کہا تھا مبنی وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس کے آخر پر آنے والی حرکات کبھی نہ بدلیں بلکہ ہمیشہ ایک جیسی رہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مبنی کی جب تعریف کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کے آگے پھر مبنی کی اقسام کو بیان کیا جاتا ہے، تو ان مبنی کی اقسام میں سارے اسم نہیں ہیں بلکہ مبنی الاصل میں فعل ماضی بھی ہے اور تمام حروف بھی ہیں، چاہے وہ معانی ہو یا مبانی ہو، تو اس لیے وہاں پر لفظ کہا گیا تھا تاکہ تمام اقسام کو وہ شامل ہو جائے۔ لیکن آج جو ہم اسباق پڑھ رہے ہیں اس سبق میں چونکہ ہم مبنی الاصل کے مشابہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو مبنی الاصل کے مشابہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے اسماء ہیں، یعنی جتنی 8 قسمیں ہیں وہ سارے اسم ہوں گے۔ اس لیے ہم نے مبنی کی تعریف میں لکھا ہے کہ وہ اسم جس کے آخر پر آنے والی حرکات کبھی نہ بدلیں، کیونکہ مبنی الاصل کے مشابہات میں سے مبنی الاصل جیسی جو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اسم نہ ہو۔ اس لیے پچھلی تعریف کے اندر چونکہ مبنی الاصل بھی شامل تھا جب ہم نے تعریف کی تھی، اس لیے ہم نے لکھا تھا وہ لفظ جس کے آخر پر آنے والی حرکات تبدیل نہ ہو، کیونکہ لفظ میں
اسم بھی آ جاتا ہے، فعل بھی آ جاتا ہے اور حرف بھی آ جاتا ہے۔ لیکن آج کی تعریف میں چونکہ ہم نے جو اقسام پڑھنی ہیں ان کا تعلق صرف اسم سے ہے، تو ہم نے مبنی کی تعریف لکھی ہے کہ وہ اسم جس کے آخر پر آنے والی حرکات کبھی نہ بدلیں وہ مبنی کہلاتا ہے۔ مشار الیہ کے اعتبار سے اسم اشارہ کی دو تقسیمیں بیان کی جاتی ہیں، یعنی اسم اشارہ کے ذریعے عربی زبان میں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے اس مشار الیہ کے اعتبار سے اسم اشارہ کی دو تقسیمیں ہیں۔ پہلی تقسیم جس میں مشار الیہ کے واحد، تثنیہ اور جمع، مذکر اور مؤنث ہونے کا اعتبار کیا جاتا ہے، یعنی پہلی وہ تقسیم ہے کہ جس میں اسم اشارہ یعنی مشار الیہ واحد ہوگا، یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ایک چیز ہوگی، یا وہ دو چیزیں ہوں گی، تثنیہ ہوں گی، یا وہ دو سے زائد ہوں گی، یا وہ مذکر چیزیں ہوں گی، یا وہ مؤنث چیزیں ہوں گی۔ ان 5 چیزوں کا اعتبار کرتے ہوئے اسم اشارہ کی پہلی تقسیم کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث، ان 5 چیزوں کے اعتبار سے اسم اشارہ بھی مختلف ہیں، اسماء اشارہ مختلف ہیں۔ ان کی تفصیل یوں ہے کہ واحد کے لیے جو واحد میں پھر 2 آتے ہیں، ایک واحد مذکر ہوتا ہے، ایک واحد مؤنث ہوتا ہے، یعنی جس شے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس شے کے لیے استعمال ہونے والا عربی لفظ اگر واحد مذکر ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی جس شے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو اس شے کے لیے استعمال ہونے والا عربی لفظ اگر واحد مذکر ہے تو اس کے لیے اسم اشارہ ذا استعمال ہوگا، اور اگر جس شے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کے لیے عربی زبان میں استعمال ہونے والا لفظ واحد مؤنث ہوا تو اس کے لیے زی، زہ، زہ اور تا اور تی، اس طرح اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں مشہور اور کثیر الاستعمال یہ الفاظ ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جب مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جب وہ واحد اور مؤنث ہو، اور اگر عربی زبان میں جس چیز کی طرف اسم اشارہ کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے اس شے کے لیے استعمال ہونے والا لفظ اگر تثنیہ مذکر ہے، تثنیہ مذکر ہے تو اس کے لیے ذا نے بھی استعمال ہوتا ہے اور زین بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا کہ کس جگہ پر ذا کو استعمال کرنا ہے اور کس جگہ پر زین کو استعمال کرنا ہے۔ اور اگر عربی زبان میں جس شے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے مشار الیہ، اگر وہ اس مشار الیہ کے لیے استعمال کیا جانے والا عربی لفظ اگر تثنیہ مؤنث ہو، یعنی اس سے 2 مؤنث چیزیں سمجھی جا رہی ہوں، تو اس کے لیے تانے کے لفظ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور تعینے کے لفظ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان 2 مختلف لفظوں کو مختلف مقام پر استعمال کیا جاتا ہے، انشاءاللہ ان کے استعمال کے مقامات کو آگے بیان کیا جائے گا۔ جمع مذکر ہو یا مؤنث ہو، یعنی عربی زبان میں جس شے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جو مشار الیہ ہے وہ اس مشار الیہ کے لیے استعمال کیا جانے والا لفظ جمع مذکر ہے، یعنی اس سے بہت سارے مذکر افراد سمجھے جا رہے ہیں، یا وہ لفظ جمع مؤنث ہے کہ جس سے بہت سارے مؤنث افراد سمجھے جا رہے ہیں، تو ان دونوں کے لیے استعمال کیا جانے والا لفظ دونوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ آپ اولائے یعنی الف ممدودہ، الف ممدودہ کے ساتھ آپ مذکر کے لیے بھی اولائے کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی اولائے کو آپ جمع مؤنث کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور الف مکسورہ کے ساتھ یعنی کھڑا الف جو ہے اس کے ذریعے اس کے ساتھ اگر آپ بولیں اولا تو اس کو آپ جمع مذکر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسی لفظ کو آپ جمع مؤنث کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے لفظ ذا رجل، اس کا معنی ہے وہ یا یہ، کیونکہ ابھی ہم جس تقسیم کو پڑھ رہے ہیں اس میں قریب اور بعید یعنی قریب اور دور کا اعتبار ہم نہیں کر رہے، بلکہ ہم صرف واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث ہونے کا اعتبار کر رہے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں فی الحال اور وہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اگلی تقسیم کو پڑھنے سے پہلے اس کا ترجمہ یہ اور وہ دونوں کیا جا سکتا ہے۔ ذا رجل وہ ایک مرد ہے، اس میں لفظ رجل یہ مشار الیہ ہے، یہ مشار الیہ ہے کیونکہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو یہ واحد بھی ہے کیونکہ اس سے ایک چیز سمجھی جا رہی ہے، اور مذکر بھی ہے کیونکہ اس میں مؤنث کی کوئی بھی علامت موجود نہیں ہے۔
تو یہ مشار الیہ ہے اور یہ اسم اشارہ ہے، اور یہ واحد مذکر کے لیے ہم نے ذا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح واحد مؤنث کے لیے کہ جب جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کے لیے استعمال کیا جانے والا مشار الیہ جو لفظ ہے وہ مؤنث ہے، واحد مؤنث ہے، اس کے لیے زی کو استعمال کیا گیا ہے۔ آپ زی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، زہ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، زہی بھی استعمال کر سکتے ہیں، تا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور تی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زی امراتن وہ ایک عورت ہے، اس میں لفظ امراتن یہ مشار الیہ ہے اور زی اس میں اشارہ ہے، یہ اس میں اشارہ اور یہ مشار الیہ، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس میں مؤنث کی یہ علامت موجود ہے اور اس سے ایک عورت سمجھی، ایک مؤنث چیز سمجھی جا رہی ہے، تو یہ واحد مؤنث ہے، اس کے لیے استعمال ہونے والا زی یہ اس میں اشارہ ہے۔ اب تثنیہ مذکر کے لیے ذا نے بھی استعمال ہوتا ہے اور زئی نے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تثنیہ مذکر یعنی جب مشار الیہ سے ایسے دو افراد سمجھے جا رہے ہوں کہ جو مذکر ہوں، جن میں مؤنث کی کوئی علامت موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ذان رجلان معنی ہے وہ دو مرد ہیں۔ اب اس میں ذان اس میں اشارہ ہے اور رجلان دو مرد، اب ان سے دو، یہ دو سے تثنیہ سمجھا جا رہا ہے اور مرد سے مذکر سمجھا جا رہا ہے، تو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ مشار الیہ ہے۔ اب یہ مشار الیہ تثنیہ مذکر ہے تو اس کے لیے استعمال کیا جانے والا بھی جو اس میں اشارہ ہے وہ ذان ہے، تثنیہ مذکر ہے۔ اسی طرح زین کا لفظ یہ ذان تھا، انا زین عالمان، انا زین عالمان بے شک وہ دو عالم مرد ہیں، بے شک وہ دو عالم مرد ہیں۔ اب اس میں لفظ زین، یہ جو لفظ زین ہے یہ اس میں اشارہ ہے اور اس کے ذریعے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے عالمان یہ مشار الیہ ہے اور اس کا معنی ہے دو عالم مرد۔ اب دو عالم مرد، اب دو سے تثنیہ سمجھا جا رہا ہے اور مرد سے مذکر سمجھا جا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ زین ہے جو کہ وہاں تثنیہ مذکر میں بیان کیا گیا تھا تو یہاں پر وہ استعمال کیا گیا ہے۔ تثنیہ مؤنث کے لیے اب اگر مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اگر اس کے لیے استعمال ہونے والا لفظ تثنیہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم تانے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تئی نے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تان امراۃان وہ دو عورتیں ہیں، اب وہ دو عورتیں ہیں، اس میں امراۃان یہ مشار الیہ ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور اس سے دو عورتیں یعنی دو مؤنث چیزیں سمجھی جا رہی ہیں، تو اس کے لیے استعمال ہونے والا جو اس میں اشارہ ہے اس کو وہ بھی مؤنث تثنیہ مؤنث لایا گیا ہے تانے۔ اور تین انا تین عالمتان کہ بے شک وہ دو عالمہ عورتیں ہیں، وہ دو عالمہ عورتیں ہیں۔ اب عالمہ سے مؤنث سمجھا گیا ہے اور دو سے یعنی عالمہ عورتیں ان سے مؤنث سمجھا گیا ہے اور دو سے تثنیہ سمجھا گیا ہے، تو اس کے لیے اب یہ عالمتان مشار الیہ ہے تو اس کے لیے استعمال ہونے والا اس میں اشارہ جو تین ہے یہ تثنیہ مؤنث کے اس میں بیان کیا گیا تھا، تو یہ تثنیہ مؤنث ہے اس میں اشارہ اور اس کے لیے کیونکہ اس کا مشار الیہ بھی تثنیہ مؤنث ہے۔ اب جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہونے والا جو اس میں اشارہ ہے وہ ایک ہی ہے، ایک ہی اس میں اشارہ کو آپ جمع مذکر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جمع مؤنث کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جمع مذکر مطلب اگر مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مذکر ہیں اور جمع ہیں یا پھر وہ مؤنث ہیں اور جمع ہیں، تو ان کے لیے آپ اولائے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے اولائے رجال یا اولا رجال۔ اب اولائے رجال، اولا رجال وہ بہت سارے مرد ہیں، اب بہت سارے یہ جمع اور مرد یہ مذکر۔ اب جمع مذکر کے لیے لفظ اولا آیا ہے، بالکل اسی طرح اولائی مسلماتن وہ بہت ساری مسلمان عورتیں ہیں۔ اب اس میں اولائی مسلماتن میں لفظ اولا اس میں اشارہ ہے، یہ اس میں اشارہ ہے اور مسلمات یہ مشار الیہ ہے۔ اب یہ جمع مؤنث ہے تو اس کے لیے اولائی الف ممدودہ کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اولا الف مکسورہ کے ساتھ بھی اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔